بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اصحاب الجنہ کا۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار، صاحب زمین و املاک اور مرد نیک تھا۔ اپنی پیداوار میں سے فقراء و مساکین پر کافی خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے چند لڑکے وارث چھوڑے۔ جب پھلوں اور کھیتوں کے کاٹنے کا وقت آیا تو ان لڑکوں نے آپس میں کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بے وقوف تھا کہ اپنی کثیر دولت فقراء و مساکین میں لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ اپنی محنت کو اس طرح رائگاں کر دیں، اور اصلاح یہ ٹھہری کہ پھل اتارنے اور کھیتی کاٹنے کے لیے منہ اندھیرے چلو اور اتنی عجلت کرو کہ فقراء اور مساکین کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کھیتوں پر آ کر ہم کو تنگ کریں۔ یہاں تو یہ ناترس بخیل یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ساری دولت کو ذخیرہ کر کے کنز بنا لیں اور اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کریں اور نہ اللہ کے بندوں کا، اور دوسری جانب اللہ کے حکم سے رات ہی میں ان کی تمام سرسبز و شاداب کھیتی اور باغ تیز اور گرم ہوا سے جل کر خاک ہو گئے۔ اب جو مشورے کے مطابق یہ منہ اندھیرے وہاں پہنچے تو معاملہ درگوں پایا اور کچھ نہ سمجھے اور آگے نکل گئے کہ یہ شاید یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، مگر دوسرے نشانات دیکھ کر چونکے اور اب سمجھے کہ یہ ہمارے کنجوسی اور مشورے کا نتیجہ ہے جو ہم نے شب گزشتہ میں اللہ کے حکم کے خلاف غریبوں اور مسکینوں کا حق تلف کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب حسرت سے بدقسمتی کا شکوہ کرنے اور اللہ کو پکارنے لگے، مگر وقت نکل جانے اور پادیش عمل پا لینے کے بعد یہ پکار بے سود ثابت ہوئی اور ہمیشہ بے سود ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے بیماریوں کا عذاب اور طرح طرح کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو اجتماعی حیات کے لیے پیدا کیا اور ذات انسانی کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ یہ کارخانہ باہمی اشتراک کے بغیر نہیں چل سکتا، اور چونکہ اجتماعی زندگی افراد ہی سے بنتی اور ثمرتی ہے، اس لیے ازبز ضروری ہے کہ ان کی نشو و نما اور بقائے حیات کا ایسا قانون مقرر کیا جائے جس کی بدولت افراد انسانی کے درمیان رشتہ اخوت و محبت قائم ہو سکے اور کسی وقت بھی رقابت پیدا نہ ہونے پائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی تکمیل کے لیے معاشی زندگی سے متعلق دو حقوق مقرر فرما دیے ہیں، ایک حق معیشت اور دوسرا درجات معیشت۔ حق معیشت کا قانون یہ ہے کہ اس عالم میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو حق معیشت سے محروم ہو۔ یہ ہر شخص کا انفرادی حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اس لیے حق معیشت میں یہاں سب مساوی ہیں اور کسی کو کسی پر تفوق و برتری حاصل نہیں۔ اس میں حق اللہ اور حق العباد دونوں کا انکار کرتے ہوئے اس کے نشے میں مست ہو کر احکام الہی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ قریشی سرداروں کو اللہ نے ہم قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر ان مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرما کر ان کی روحانی نعمت کو بھی کامل و مکمل کر دیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح باغ والے اپنے باغ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اسی طرح کفار مکہ بھی مادی اور روحانی نعمتوں سے محروم ہو کر ابدی ذلت و خسران کے ماسوا اور کچھ نہ پا سکے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اس مرد موصوف پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو نیکی کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی ناخلف اولاد کے فتنے سے بچائے جو اللہ کی نافرمان ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔